کل خبر چلی کہ آپ نے 16 اپریل کی تاریخ پہ اگری کر لیا، آپ نے تاریخ لکھ کے دے دی ہے، تاریخ لکھ کے دے دی کہ 16 اپریل کو الیکشنز کروائیں. یہ خبر ٹھیک ہے یا نہیں؟ پہلے یہ بتا دیں. دیکھیں تاریخ بادامی صاحب، الیکشن کمیشن نے جو خط مجھے بھیجا تھا، ایک تو میرے سیکرٹری کو بھیجا تھا، ایک خط انہوں نے مجھے براہ راست بھیجا تھا، اور اس میں یہ کہا تھا کہ الیکشن جو آئین کے مطابق جتنے بھی آرٹیکل انہوں نے ذکر کیے، جو میں نے بھی اپنے لیٹر میں ذکر کیے، اس میں ایک بات ہم نے کی کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں، الیکشن ہو جائے، اور اگر آپ نے جو تاریخیں طے کی ہے اس سے 10 دن پہلے کرتے ہو، بعد میں کرتے ہو، لیکن میں نے اپنا ایک آئینی سربراہ اس صوبے کی حیثیت سے یہ جو لا اینڈ آرڈر، یہ تو کل جو واقعہ ہوا آپ کو پتہ ہے، اور اس سے پہلے یہ نہیں کہ یہ الیکشن ہوا اور یہ واقعہ ہوا. دیکھیں 19 نومبر 2022 سے لے کر 23 جنوری تک 15 اٹیک ہوئے، اور یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی. بالکل صحیح. اور اس میں سارے پولیس ہمارے بھائی شہید ہوئے، ڈی ایس پی شہید ہوئے، انسپیکٹر شہید ہوئے، پولیس کانسٹیبل شہید ہوئے. تو ہم نے چونکہ ہر روز اس طرح کی رپورٹیں آتی ہے، اور پھر جو پرسوں جو واقعہ ہو گیا تھا جس پر پاکستان بھر کے بھائی بہنیں اور خاص کر ہمارے صوبے اور پھر پشاور کا ہر آنکھ اخبار ہو چکا ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے، تو ہم نے یہ کہا کہ الیکشن اس ملک کے لیے ضروری ہے. اور میں نے یہ کہا، میری تمام سٹیٹمنٹ جب سے میں گورنر بنا، میں نے یہ 1 سے 10 بار سے زیادہ کہا کہ اسمبلیاں ٹوٹنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ جوڑنے کے ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور یہ 2-4 مہینے چلے تاکہ الیکشن یکجا ہو جائے. یہ میری رائے تھی. وہ تو صحیح ہے کہ میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ کل اس ٹائم خبر چلی، کل اسی ٹائم ہمارے ساتھ کمشنر پشاور بھی موجود تھے. یہ آ رہا ہوں میں اسی طرح. دیکھو میری بھی اطلاع ہے کہ 16 اپریل کی تاریخ دے دی گورنر صاحب نے. نہیں، اپنے طرف سے جو بھی لوگ کہتے ہیں کہہ رہے. میں نے ریٹن خط بھیجا، میرے الفاظ آپ پڑھ کے سنائیں، میرا خط اسکرین پہ بتائیں. میرا دل درد کر رہا ہے، میرے دل کے جو درد ہے میں نے الیکشن کمیشن کے سامنے اس لیے نہیں رکھا کہ الیکشن مت کرو. میں نے پہلے پیراگراف میں لکھا کہ الیکشن کرو، لیکن اگر مناسب سمجھتے ہو تو آپ جو کنسرن ریلیونٹ ادارے ہیں، پولیس ہے، آئی بی، ان سے بات کرو. یعنی آپ کا یہی پہلا اور آخری خط، یہی پہلا اور آخری بیان تھا؟ آپ نے کبھی کوئی تاریخ نہیں دی ہے 16 اپریل کی؟ میں نے نہیں دی تھی. اچھا سر، آپ ایک کلپ سنیے نا، آپ اپنا ہی کلپ سنیے. کل رات آپ یہ صدیق جان صاحب سے آپ بات کر رہے تھے، وہ پہلے سنیے، اس کے بعد پھر آپ سے سر اگلا سوال کرتا ہوں، ذرا سنائیے گا. اس میں آپ کہہ رہے ہیں صدیق جان صاحب کو کہ میں نے تاریخ دے دی ہے. نہیں تو ایک تاریخ 16 دے دیے، تاریخ یہ کہ الیکشن کرو جو خط میں ہے. دیکھیے بادامی صاحب، یہ اتنی الیکشن کرو یہ تو ایک سٹیٹمنٹ ہے نا. تاریخ یہ ہوتی ہے نا کہ 15 جنوری کو کرو، 16 اپریل کو کرو تاریخ، اور آپ کہہ رہے ہیں تاریخ میں نے تاریخ اس لیے نہیں دی. دیکھیں ہو سکتا ہے میرا ذاتی رائے ہے کہ چھٹی کے دن ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن جو کہ آئینی ادارہ ہے ان کی زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ایک مشاورت کر لیں، اور اس حالات میں کہ ہم ایک فیصلہ کریں اور سب اس کے رسپانسبل ہو، اور ہم سارے مل کر اس کو آگے کی طرف لے جائیں. مثلا یہ بتائیں، نگران حکومت رسپانسبل ہے، میں ان کے ساتھ ہر قسم تعاون کے لیے تیار ہوں. کوئی ڈسکے کی طرح واقعہ نہیں ہوگا کہ 5 دن جو ہے پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی وساطت سے، خیر پی ٹی آئی کے ہمارے جو لوگ ہیں وزیرستان میں جو منتخب ہوئے تھے، آپ جو باجوڑ میں، جو لکی مروت میں ہے، جو دیگر جگہوں میں ہے، جو ڈی ای خان میں ہے،
جو بنو میں ہیں، جو آپ ان سے پوچھو، ایون وزیر اعلیٰ سے پوچھ لو کہ سوات میں آپ کمپین کر سکو گے؟ تو ہم نے عوام اور اگر وہ کہیں کہ ایک آزادانہ، اور اگر وہ کہیں کہ نہیں کر سکیں گے تو پھر الیکشن نہیں ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اگر وہ کہیں نہیں کر سکیں گے تو نہیں ہوگا نہیں. ہم دیکھو یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ ووٹر کو آزادانہ نقل و حرکت اور پرامن طریقے سے ووٹ ڈالے. تو ایک ہی چیز ہے، دیکھو ریاست اتنی کمزور نہیں ہے. لیکن کل تک کا تو آپ نے خود بیان سنا ہے نا نگراں وزیر اعلیٰ کا، انہوں نے کہا ہے کہ اس واقعے کا الیکشن سے کیا تعلق ہے، وہ تو الیکشن تو ہوں گے، وقت میں ہوں گے، ان کا تو سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں اچھا تو کیا آپ کہیں کہ مشاورت نہ ہو تو ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن الیکشن کرا لے. اگر مشاورت نہیں کرتے، اور آج جس طرح الیکشن کمیشن مشاورت کرنے کا پابند تو نہیں ہے نا. الیکشن کمیشن اگر مناسب سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے تو وہ اعلان کر سکتا ہے نا. پابند نہیں ہے مشاورت، پابند نہیں ہے، لیکن اس حالت میں رائے لینے کو ترجیح دے جو موجودہ صورتحال ہے. جس طرح دیکھو ہماری، لیکن سر الیکشن کمیشن اگر ہر الیکشن سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں، چونکہ آپ نے لکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ہی بلا کر پوچھو، تو الیکشن کمیشن اگر ہر الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتوں کو بلا کر پوچھتا رہے گا تو جس جماعت کو الیکشن سوٹ نہیں کریں گے وہ کہیں گے نہیں کراؤ، تو پھر الیکشن ہوگا ہی نہیں پاکستان میں کبھی. نہیں جی، پولیٹیکل پارٹی سے میرا مراد کیا ہے کہ ہم ایسا ایک ضابطہ اخلاق پیدا کریں کہ ہم الزامات کی سیاست چھوڑ کے الیکشن اور ترقیاتی عمل اور معاشی صورتحال اور جو بھی مناسب سمجھے اور ایک دوسرے پہ الزامات ہم بالکل پھینک دے اور اس طرح نکلے جیسے بھائی آپس میں الیکشن کرتے ہیں. یہ ایک تجویز تھی. اچھا ایک مفروضہ سر، ایک مفروضہ ٹھیک ہے گورنر، مفروضہ ایک مفروضہ یہ ہے نا کہ ظاہر ہے آپ کی اس خط کے دو ہی آؤٹ کم ہو سکتے ہیں، یا الیکشن کمیشن بات کو مانے یا نہ مانے. اگر مان لے بات ہی ختم ہو گئی. ایک نامے کو فرض کرے وہ نہیں مانتا، وہ مشاورت نہیں کرتا، وہ کہتے تھے ہم مطمئن ہیں اور الیکشن ہے 16 اپریل کو. تو ایسی صورت میں آپ کہیں گے بسم اللہ یا آپ مخالفت کریں گے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں بسم اللہ نہیں، میں پول پہ ان کو ڈالوں گا کہ شکر الحمدللہ کہ آپ کریں. لیکن دیکھیں جس طرح آج بادامی صاحب اس ریاست پر جو مشکلات ہے، آپ ایک ذمہ دار پاکستانی کی حیثیت سے ایک بہت بڑے چینل میں ایک نمایاں نام ہے. دیکھیں آج سوشل میڈیا پر پاکستان کی فورسز، پاکستان کی پولیس کو ایک دوسرے کے دشمن بنا رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں کہا جا رہا ہے. اب دیکھو یہ اس وقت ریاست مشکل میں ہے. تمام پولیٹیکل پارٹی کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ریاست کو مشکل سے نکال کر الیکشن کی طرف بڑھے. اگر یہ بیان ہمارے محترم عمران خان صاحب اور باقی سیاسی جماعتیں اس کا خیر مقدم کرتی اور الیکشن کمیشن کو کہہ دے کہ بھائی آپ کل پرسوں یہ لا اینڈ آرڈر کے جو ریلیونٹ ایجنسیاں ہیں ان سے ایک میٹنگ کر لے اور ان کی تناظر میں پولنگ سٹیشن کا عملے کا تعین کرے، تو یہ کوئی بری بات ہے؟